السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ کسی ملک کی معیشت جو ہے وہ اس کی شرح نمو کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے کہ اس ملک جو ہے اس کے مختلف شعبے جو ہیں وہ کس رفتار سے ترقی کر رہے ہیں، وہ اس بات کا اندازہ اور تخمینہ دیتی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ کس جانب جا رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ پچھلے 3-4 سالوں میں شرح نمو کے حوالے سے ایک بحران کا شکار رہا ہے۔ اس مرتبہ یہ تخمینہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا زراعت کا شعبہ جو پاکستان کی معیشت میں یا پاکستان کی جو شرح نمو ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا، اور ظاہر ہے پاکستان کا صنعتی شعبہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ بھی پہلے سے بہتر اس کی صورتحال ہوگی، اور یہی وجہ تھی کہ 4.2% شرح نمو کا ہدف کا تعین کیا گیا تھا۔ لیکن حالیہ سیلاب نے اس صورتحال کو ایک جھٹکا دیا ہے۔ حالیہ سیلاب جو ہے اس کے نتیجے میں نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ آئندہ 2 ہفتے تک حکومت پر بھی یہ واضح ہو جائے گا کہ نقصانات کا حجم کیا ہے، لیکن اس کے زراعت جو ہے اس شعبے پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ تقریباً 25 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔ اس پر چاول، کپاس اور مکئی کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں۔ چاول تقریباً 50%، مکئی جو ہے وہ 60%، اور کپاس جو ہے وہ 40% کے لگ بھگ جو ہے نقصان اس کو ہوا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کو 6 سے 7 ملین گانٹھیں جو ہیں وہ درآمد کرنا پڑیں گی۔ اب یہ جو سیلاب سے نقصان ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ ہمہ جہتی نقصان ہے، فصلوں کا نقصان ہے۔ ظاہر ہے کہ جو زراعت کے شعبے کے دیگر عوامل ہیں جن میں ٹریکٹر ہیں یا باقی چیزیں ہیں ان کا نقصان ہے، گھروں کا نقصان ہے، انفراسٹرکچر کا نقصان ہے، یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک بہت بڑا حجم جو ہے وہ بن رہی ہیں۔ دوسری جانب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو قربتیں بڑھی ہیں اس کے باعث پاکستان کی معیشت میں بھی ایک استحکام آنے کی توقع اس اعتبار سے کی جا رہی ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم ہوگی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے تیل کی سہولت کا تسلسل برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قطر کے ساتھ جس حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے تو LNG کا جو معاہدہ تھا اس کے اوپر بھی نظر ثانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو تمام عوامل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ایک ہمہ جہتی پہلو ہے، اس کا کوئی ایک سمت جو ہے وہ نہیں ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال عزیز صاحب، پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ دانیال عزیز صاحب، پہلے تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے ظاہرہ پنجاب کا اس میں بہت نقصان ہوا ہے، اور میں خود اس نقصان کو دیکھ کر آیا ہوں، اور مجھے یہ اندازہ ہوا ہے وہاں پہ وقت گزارنے کے بعد کہ ابھی حکومت کو بھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے، اور ان کو لگیں گے ابھی 2 سے 3 ہفتے اس نقصان کا ایک جو ابتدائی تخمین ہے وہ لگانے میں۔ آپ اس کے کیسے اثرات دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس میں واضح طور پر پاکستان کو اس کی معلومات تھیں، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے کیونکہ انہوں نے ایک بڑی پرسنلائزڈ لیڈرشپ بنوا لی ہے، ان کے گرد ہی ہر چیز گھومتی ہے، تو جب وہ باہر ہوتے ہیں تو پھر کوئی ہر چیز فلاپ ہوتی ہے۔ سیکنڈ انچارج تو چھوڑا ہی کوئی نہیں انہوں نے، کیونکہ ہر چیز وہ اپنے آپ کے ساتھ منسوب کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم دوسری زبان میں سستی شہرت کہتے ہیں۔ تو ایک صاحب چین میں تھے، ایک صاحبہ جو ہیں وہ جاپان میں تھیں، تو پاکستان کو پتہ تھا، انڈیا نے بار بار بتایا کہ جی یہ ہم سے بے بس ہو رہا ہے، ہم بے بس ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے جو ہیڈ ورکس ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے اپنے یہاں فلڈ آ چکا ہے، تو ہم یہ پانی نہیں روک پا رہے ہیں، یہ آ رہا ہے آپ کی جانب، آ رہا ہے آپ کی جانب، آ رہا ہے آپ کی جانب۔ جو میٹ آفس ہے اور جو موسمیات کے مختلف انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے بار بار بتایا کہ جی یہ صورتحال ہے۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں وہ آ چکا، انہوں نے دیکھ لیا لوگ کیسے مرے ہیں،
تیاری کا فقدان کیا ہے. لوکل گورنمنٹ کوئی نہیں ہے وہاں پر موجود جو اس چیز کو دیکھ سکے, ان کو بالکل شکست و ریخت کر دیا ہے. اور اگر آپ وہاں کی رپورٹ پڑھیں خیبر پختونخوا کی, تو وہاں انہوں نے ڈپٹی کمشنروں کو نکالا ہے, وہاں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے, کیونکہ وہ تو 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے 6 ماہ کے لیے ضلع میں لگے ہیں. انہوں نے اپنی پوسٹنگ کرا کے کہیں اور جانا, ان کو کیا لگے اس بات سے کہ کس قسم کی صورتحال ہے, وہاں اکاؤنٹیبل نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہی حال پنجاب میں ہے. تو وہاں جو ماشاءاللہ وہ کارنامے کر کے آئے ہیں, وہ تو ان کے آتے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو جاپان سے واپس آئے, ایک سب سے بڑی کمپنی جو ہے یاماہا, وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئی. اور جو صاحب چین سے واپس آئے, سب سے بڑی جو چینی کمپنی یہاں پر شنگھائی الیکٹرک, وہ چھوڑ کے چلے گئی. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے وہاں سے تحفے لائے پاکستان کے لیے. اور جو اصل کام تھا فلڈ کی دیکھ بھال کا, اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں تھی. جب وہ پھٹ کے سامنے آ گیا, لوگ چلا بیٹھے آن گراؤنڈ, میں خود تھا وہاں پر موجود جہاں یہ فلڈ آیا, کوئی چیز نہیں. 3-4 دن تک فلڈ آ کے پانی کم ہونا شروع ہو گیا, لوگوں کے مکانات گر گئے, مال مویشی بہہ گئے, اس میں لوگ جو ہے ضائع ہو گئے, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. کوئی کسی قسم کی 1122 صرف جو تھا وہ آ کے, تو لوگوں کے جہاں تک ان کے پاس بھی کشتیوں میں پٹرول نہیں تھا, لوگوں سے مانگ کے انہوں نے پٹرول ڈالا تاکہ وہ لوگوں کو ریسکیو کر سکیں. مطلب یہ حالت تھی ان کی. تو جب وہ واپس آئے, ان کو اندازہ ہوا کہ وہ کتنے بڑے فیلیور کر چکے ہیں. پھر وہ آنیاں جانیاں, اب کہیں ایسا نہ ہو, یہ بات بڑی اہم میں کرنے لگا ہوں, کہ انہوں نے کہیں اشارتاً کہا ہو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ جی یہ اس طرح سے ہمارا فلڈ آیا تو آپ ہماری مدد کریں, اور وہاں سے اگر ان کو شٹ اپ کال مل گئی ہو کہ بھائی جان آپ نے تو 222 کے جو ابھی تک پیسے ہیں وہ سارے کے سارے لڑک رہے ہیں, کچھ نہیں ہوا ان کا, تو آپ کی کارکردگی یہ ہے, آپ پچھلا تو کیا نہیں, آپ نے اگلا فلڈ آ گیا. اس وقت کے جب پاکستان پہلا ریسیپینٹ ہے IMF کا 1.5 بلین کا, جو کلائمیٹ چینج کا پہلا تجربہ ہے دنیا کا, وہ پاکستان پہلا ریسیپینٹ ہے, اور سب سے پہلا مطلب تجربہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اور ان کو اس کی تیاری, اس کی سارا کچھ جو ہے, تو اس میں وہ کہاں گیا سارا کچھ. وہ جو 2022 میں انہوں نے سارے وعدے کیے تھے, وہ جتنے پروجیکٹ آنے تھے نہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایک منٹ کے لیے میں آپ کو تھوڑے فیکٹس بھی بتا دوں نا, یہ تو ایک مطلب تجزیہ ہے. فیکٹس یہ ہیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک اور تمام اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, جتنے بھی ڈونرز ہیں, EU وغیرہ, سب کے پیسے ابھی بقایا ہیں, جو انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے ایک کانفرنس میں پلیج کیے تھے. اور ایجپٹ میں پاکستان کو نمبر 1 بنایا تھا, کیونکہ پاکستان موسٹ افیکٹڈ اینڈ لیسٹ کنٹریبیوٹر ہے. ایک مورل آرگیومنٹ ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں, وہ ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں ورلڈ بینک اور ADB کہ ہمارے جو پروجیکٹ ہیں خاص طور پہ 2022 کے فلڈ کے حوالے سے, وہ سیٹسفیکٹری ہے, ان سیٹسفیکٹری ہے اس کی امپلیمنٹیشن پاکستان کی جانب سے. آپ دیکھ لیں, مجھے مت کہیں, اگر وہ نہیں, ایک منٹ کے لیے, اگر وہ انسیٹسفیکٹری رہی ہے تو پھر وہ کس کا قصور ہے؟ تو ایک منٹ ان کو ہم تمغے بانٹ رہے ہیں, نہیں وہ چلے ٹھیک ہے, نہیں وہ بیرون ملک جا کے تمغے خود کلیم کر رہے ہیں. وہ ادارہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی تمغہ نہیں ہے, جاگتے رہی ہو, یہ غلط بیانی ہے. اور پھر یہاں کے مطلب اس کارکردگی کا یہ تمغہ دیا آپ نے. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ یہ جس حساب سے ظاہر ہے کہ ایک 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور اس کی شرح نمو جو ہے بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے, کہ اگر آپ کی گروتھ نہیں ہے تو پھر آپ کا ملک کیسے چلے گا. اب یہ ایک سلسلہ ہو گیا, ناکامی ہے جو بھی ہے, قطع نظر اس سیاسی عمل کے, یہ جو زراعت کے شعبے میں اس وقت ڈینٹ آیا ہے, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈینٹ آیا ہے, یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب آگے ربی کی فصل آنی ہے. پہلے پاکستان کے پاس پانی کا ایشو ہوتا تھا, اب اس دفعہ سلٹ بھی ہے اور پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے, سارے ڈیم بھرے ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ آنے والے وقت میں کاشتکار کے لیے پورا ہوگا, یا کاشتکار اتنا نیچے گر گیا ہے کہ اس کے لیے سنبھلنا مشکل ہے؟ اگر آپ گورنمنٹ کے پلان پڑھیں جی, پچھلے سال تو زراعت کا سانحہ تھا, یعنی 2 سال قبل زراعت نے اکیلے پورے پاکستان کو بوسٹ دیا, جب شاید ہماری گروتھ نیگیٹو ہو جاتی, لیکن اس نے سنبھالا دیا. 6.1% ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر جو ہے ایک سانحہ تھا, کیونکہ ویٹ پروکیور نہیں ہوئی تھی اور لوگ جو بالکل بے روی کا شکار تھے, اور ہماری ایگریکلچر گروتھ جو ہے بالکل آلموسٹ 0 پہ آ گئی. اور اس سال بڑی توقعات تھی خاص طور پہ اس رائس کی فصل سے, کیونکہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے اور پاکستان میں یہ ہائی ویلیو کراپ بھی گنی جاتی ہے. لیکن وہ علاقے جو زیر آب آئے ہیں زیادہ وہ تھے رائس گروئنگ ایریا, جن میں میرا ضلع بھی موجود ہے. تو اس میں وہ فصل تو جو لوگوں نے کاٹنی تھی وہ تو تقریباً تباہ ہو گئی ہے.
کوئی کہہ رہا ہے 20% تباہ ہوئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے 30% تباہ ہوئی ہے, بٹ اینی وے میجر ڈینٹ اس میں پڑا ہے. تو لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ ان کو بہانہ مل گیا. جب پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ابھی جنگ ہوئی تو اسی وقت سے یہ تیار ہو گئے تھے بتانے کے لیے کہ جی مہنگائی آ رہی ہے, جنگ ہوگی. وہ چلی صرف 4 دن تو وہ ڈراپ سین ہو گیا, ان سے وہ بیچا ہی نہیں گیا, مسالہ ہی نہیں, چورن ہی نہیں بیچا گیا. اب یہ آ گئے ہیں فلڈ کے اوپر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس فلڈ سے پہلے, اس جنگ سے پہلے پاکستان کے جو اکانومسٹ ہیں وہ پہلے سے ہی پریڈکٹ کر رہے تھے, می انکلوڈیڈ آپ کے شو پہ بھی, کہ آگے ایک مہنگائی کا ایسا ریلا آ رہا ہے کہ سمجھ آ جانی ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی, ستمبر سے وہ شروع ہے. اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا تھا کہ مہنگائی آ رہی ہے. ایک منٹ ہے, نہیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فلڈ کی وجہ سے اور یہ سارا آپ پینترا بدلتے رہتے ہیں کیونکہ بیسکلی وہ چھپانا چاہتے ہیں, اصل تو یہ خود کر رہے ہیں. جو مہنگائی کی سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, اور اگر کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے اس سے. اب میں آپ کو 1 سیکنڈ تھوڑا سا جائزہ میں دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر آپ پاکستان کے ڈاکیومنٹس پڑھیں جس میں پلاننگ کے اور منسٹری آف فائنانس کے ڈاکیومنٹس ہیں, اس سال کے لیے جو کریڈٹ تھا ایگریکلچر کے لیے وہ ڈاؤن ہے, جو کھاد ہے وہ ڈاؤن ہے, جو بیج ہے وہ ڈاؤن ہے, جتنے بھی ان کے انپٹس ہیں پیسٹیسائڈ وغیرہ ان کی فراہمی ان کی کاسٹ کی وجہ سے ڈاؤن ہے, جو وہ خود پریڈکٹ کر رہے ہیں, جس کی بنیاد پر اس سال بھی ایگریکلچر کا ویسے ہی پٹھا بیٹھ جانا تھا. اور اب یہ جو فلڈ آ گیا ہے, اگر کوئی رہتی کوتی کسر تھی وہ اس نے نکال دی, لیکن پہلے بھی ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. میں کاش کہ آپ, ہم نے بتایا ہوتا کہ ہم نے ایگریکلچر پہ بات کرنی ہے, میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر ساتھ کاپی لا کے دیتا, آپ اپنے اسکرین پہ دکھائیں. میں پاس سے نہیں بنا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں تیاری کر کے آتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں پڑھ کے اپنا سر پکڑ کے بال نوچتا ہوں کہ یار یہ کیا بنے گا اس ملک کا. ایک طرف سے ہماری ان امپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ لیبر سٹیٹسٹکس چھپا رہے ہیں پاکستان سے. یہ بھی بات ثابت ہوگی کہ یہ اب ان کے پاس سٹیٹسٹکس موجود ہیں, یہ ریلیز نہیں کر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں یہ, کیونکہ 2023 کے سینسس میں 18.7 ملین لوگ جو ہے وہ ان امپلائڈ ڈکلیئر ہو گئے تھے, جو کہ 22% سے تجاوز کر جاتا ہے. اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی اصل میں وہ 5% ہے. تو یہ اس کو وقفہ دے رہے ہیں تاکہ وہ کہیں جی 2 سال کے بعد تو آپ دیکھیں نا, جب ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.55% ہو گئی ہے اور ہماری گروتھ جو ہے وہ 1.7% سے پچھلے 4 سال سے اوسطاً اڑی ہوئی ہے, تو پھر کیسے ان امپلائمنٹ نے تو اوپر جانا ہے. تو اب یہ کیسے بتائیں کہ اس سے بھی تجاوز کر گیا. اب ورلڈ بینک کی فگریں کچھ نہ کچھ جھلکیاں دکھا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سیکٹری فنانس تھے انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ابھی یہ پچھلے اگست میں یہ مانا تھا کہ ہماری ان امپلائمنٹ 10.4% ہے. یہ مان گئے تھے, مان گئے تھے. تو اس سال کیا ہوا کہ وہ مان رہے ہیں اگست میں, اور جب آپ ڈاکیومنٹ چھاپ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے اس سال اکنامک سروے میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وہ نہیں اس کا فگر ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں نا, اس طرح کی آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ شرمندگی کا جو ہے نا ثبوت ہے. کیا ہے وہ ہے. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا ایک چیز ذرا اس سے ہٹ کے ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو وسائل کا ذریعہ ہے, جو ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ہے, اس کے بارے میں بہت سوال اٹھائے گئے. یہ بھی کہا گیا کہ بڑی دنیا جو ہے وہ پاکستان کے اس نظام سے جو ہے وہ باہر ہے. اب جیولرز کو, ریئل اسٹیٹس, ٹیلرز کو نشاندہی کی جا رہی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب ایک کوشش ہے کہ اس کو ہاریزونٹلی وسیع کیا جائے, اور وہ لوگ جو ہیں جو ٹیکس نیٹ سے باہر تھے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, یا یہ بھی ایک ایسی کوشش ہے جس کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمیں 400 یا 700 ارب کا اگر خسارہ ہے اس کو برج کرنا ہے تو کوئی 1-1.5 لاکھ افراد مزید کو دیکھا جائے کہ کچھ نکل آئے. انہوں نے جی ایک بڑی منصفانہ اور ایک بڑی پائیدار کوشش شروع کی تھی. جس وقت انہوں نے یہ واہ ویلا مچایا ہوا تھا پاکستان میں کہ جی تاجر دوست ایپ جو ہے وہ ہر چیز کا حل ہے. نہیں وہ تو نہیں کام بنا. باقاعدہ انہوں نے ہر دکان کو نوٹس بھیجا, میرے پاس کاپیز موجود ہیں, کہتے ہیں میں آپ کی اسکرین پہ چڑھا دیتا ہوں, جس میں انہوں نے بتایا کہ اگر 10 فٹ کی دکان ہے تو اس کا کتنا ریٹ ہوگا, اگر 20 فٹ کی ہے, 40 فٹ کی ہے, 50 فٹ کی, سو آن سو فورتھ. اور ساروں کو جو ہے انہوں نے نوٹس جو ہے تیار کر لیا, اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن تیار کر لیا. تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن صفر کی, اور سیلریڈ کلاس کو پچھلے سال بھی چمڑی اتار دی, اس سال پھر چمڑی اتار دی ہے کہ ان کو نہیں چھیڑنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایگریکلچر ٹیکس ہے, یہ جو ریئل اسٹیٹ ٹیکس ہے, یہ جو ریٹیل ٹیکس ہے, تینوں جو آپ نے جیولرز کا بھی وہ بھی ریٹیل میں ہی آتا ہے.
تو اس کے لیے یہ تمام وہ حلقے ہیں جو کہ ریتی کوتی اگر نون لیگ کی ریڑھ کی ہڈی ہے نا سیاست میں تو وہ یہ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے برابری کرنی ہے. تو جو مطلب پہلے ہی ان کو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا الیکشن میں, تو پہلے ہی وہ فارغ ہے مطلب ووٹوں کی جانب سے. اب جو رہتی کوتی کسر کہتے ہیں وہ ٹیکس لگا کے آپ نکالیں, کیسے نکالیں؟ تو اب یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. اور وہ حلقے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ سیاسی طور پر ان کے ساتھ منسلک نہیں ہے, ان کو ٹیکس ایک سزا کی شکل میں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور پاکستان سے لوگ بھاگ رہے ہیں, نکلتے جا رہے ہیں, اپنا بیچ بانٹ کے نکل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کہیں اور جا کے دبئی چلے جائیں گے, کینیڈا چلے جائیں گے, سعودیہ چلے جائیں گے, سنگاپور کہیں چلے جائیں گے, جو ہم یہاں نہیں رہیں گے. تو لاکھوں کی تعداد میں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کمال کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو تینوں جماعتیں ہیں, یہ انتظامیہ کی جو بنائی ہوئی جماعتیں ہیں نا, ان کے پاس پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی حل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اگر ہوتا تو اب تک سامنے آ جاتا. یہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں کہ جی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. او بھائی ساؤتھ ایشیا میں 6.4% گروتھ تھی اس سال, 6.4% سالانہ پیداوار میں اضافہ. 6.4 5% پہ پاکستان صحت مند ہو جاتا ہے. ہم تو 2 سے نہیں آگے ٹاپ رہے. کون سے ملک ہیں؟ سری لنکا جہاں دیوالیہ آ گیا اور انقلاب بھی آیا. آپ کو یاد ہے وہ کالج کے اسٹوڈنٹ سوئمنگ پول میں پچکاریاں مارتے ہوئے صدارتی پول میں, اور اس کو کیسے بھاگنا پڑا؟ اس کو انقلاب کہتے ہیں. اور جو دیوالیہ نکلا ان کو IMF پروگرام اتنا سخت لینا پڑا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ صبح یا رات ہے. اور وہاں آپ کا کیا خیال ہے جب دیوالیہ نکلتا ہے اور انقلاب آتا ہے وہ سیاسی استحکام ہوتا ہے؟ بنگلہ دیش کیسا انقلاب آیا ہے؟ وہاں آئین ہی کوئی نہیں ہے. چھوڑیں سیاسی استحکام کو, ایک صاحب کو سڑک سے لا کے بٹھا دیا کہ جی آپ یہ ملک چلائیں, ہمیں نہیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ سیاسی استحکام. یہ نیپال میں دیکھ لیں اگلے دن کیا ہوا. فائنلی وہ لوگ سڑکوں پہ آ کے انہوں نے حکومتی ہٹا دی. وہاں یہ سیاسی استحکام ہے. یعنی ان سارے ممالک کا 6.4%. افغانستان میں 20 سال جنگ رہی ہے, ان کا اپنا زر مبادلہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ ضبط ہے امریکہ میں کہ آپ بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیتے. کوئی ملک نہیں وہاں, UN یہ ورلڈ بینک ADB وغیرہ کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا ہے. وہاں کر ہی نہیں سکتے, ریکگنائز ہی نہیں کرتے. تو ان سارے ممالک کا 6.4%, اور ہم ماشاءاللہ ایٹمی طاقت بنے ہوئے, ہمارا 2% سے آگے نہیں جا رہا. نہیں اب یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ بات کرتے آئے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ تو اس بات پہ بھی آتے ہیں نا. نہیں وہ ذمہ دار سب ہی ہیں جی. وہ تو پاکستان کی معیشت کا, نہیں پاکستان کی معیشت کا سبب ستیانات شروع سے ہی ہے. ایک جملہ آپ مجھے بتا دیں, کون سی سیاسی جماعت کے پاس اپنا فنانس منسٹر ہے اس وقت؟ PTI کا کون ہے فنانس منسٹر؟ اسد عمر نے نکال دیا. حفیظ شیخ تو مانگے گا تھا. وہ جو ترین صاحب تھے وہ تو زرداری صاحب کے تھے, وہ انہوں نے مانگے تھے پہلے. ٹھیک ہے, سیدھی بات ہے نا. 1 منٹ کے لیے آج کون ہے مجھے بتا دیں, کوئی ہے؟ ان کا جو ڈار تھا ماشاءاللہ جو کہتا 20ویں معیشت, سب غلط بات. اگر 20ویں معیشت ہے تو بٹھاتے نا, ان کو لے جاتے 19ویں بنا لے اتنے دیر میں. نہیں نہ بٹھایا, وہ کویکری ہے ساری. وہ سب انٹرنیشنل دنیا کو پتہ ہے کہ وہ اورنگزیب صاحب کہاں سے ٹپک پڑے. یہ کتنے سالوں سے مسلم لیگ نون میں ہے, یہ کون صاحب ہیں؟ 1 منٹ کے لیے, یہ جو پیپلز پارٹی ہے ان کا مجھے بتا دیں آپ کون ہے فنانس منسٹر آج؟ موشی بحران ہے نا. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں, یہ کبھی انتظامیہ کا سامنا نہیں کر سکتی یا ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتی کہ یہ پلان ہے ہمارا, اس طرف چلیں. اچھا یہ فرمائے گا, دیکھیں آپ سیاسی بات تو کر رہے ہیں, لیکن اب ذرا معیشت کی بھی بات کریں کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے. پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ قرضوں کی معیشت بن کر رہ گیا ہے. ہم بڑی دیر سے یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک وقت آنا ہے کہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج جو ہونا ہے وہ ہماری ڈیٹ سروسنگ ہونی ہے, اور وہ اب ہو گیا ہے. اب پھر ہم $750 ملین کا جو ہے وہ پانڈا بانڈز اور کمرشل بینک سے لون لینے جا رہے ہیں. اصل میں جی یہ ہمارے لیے ایک ہیروئن ہے, کیونکہ افغانستان کی جنگ کی وجہ سے جو شوکت عزیز اور عشرت حسین صاحب تھے, ان کی اکنامک کارکردگی کے نتیجے میں ہم نے ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی کو ایک امپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنا دیا تھا. اور امپورٹ کس لیے؟ کنزیومر کے لیے. اور ایک کنزیومر اکانومی ہم نے چلائی. جب 2008 میں اس کا بھانڈا پھوٹ گیا, نہیں جب ہم اس وقت بات کرتے تھے کہ یہ ایک ببل ہے اور یہ پھٹ جانا ہے, آپ اس ملک کو جو ہے وہ ایک کنزیومر مارکیٹ شعوری طور پہ بنا رہے ہو, اس وقت کہتے تھے نہیں. شوکت عزیز صاحب مجھے خود کہتے تھے نہیں. تو وہ غلط ثابت ہوئے نا. تو اس وقت کیا ہوا کہ جب 2008 میں اس اکانومی کا بھانڈا پھوٹ گیا, کیونکہ ڈالروں کی ٹوٹی بند ہو گئی, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دوگلا پن کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ, ڈپلیسٹی کا ہمارے پہ الزام لگا, تو وہ ٹوٹی بند ہو گئی. تو پھر شوکت ترین صاحب فنانس منسٹر بن گئے, اور انہوں نے کہا کہ اس کو درست کرنا, اب یہ بہت ہم آگے نکل گئے ہیں. اب یہ ہے کہ میں آپ کو ادھار کے طریقے بتاتا ہوں اور ڈیٹ کے ذریعے اسی کو چلائیں.
اور شوکت ترین صاحب نے وہ دروازہ کھولا. اگر آپ فگر دیکھیں پاکستان کے ڈیٹ کے 2008 سے وہ ایسے چڑھنے شروع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ میں ایک بیک ڈور کریٹ کر کے ڈار صاحب نے بھی خوب قرضے میں نہائے. اور آخر کار کیا ہوا, وہ صرف اس لیے اچھے تھے کیونکہ آئل انٹرنیشنلی لوئسٹ پرائز ریڈیکولس $12-14 پر بیرل پہ چلے گئی تھی. اس کی وجہ سے ایک ٹیل ونڈ ملی پاکستان کو, جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے بڑا کمال کیا. ان کا کوئی کمال نہیں تھا. اگر تیل کی قیمت وہاں پر ہوتی, ان کے کانوں میں سے دھواں نکل آنا تھا اس وقت. اور اگر 2018 میں اگر فرض کریں نون لیگ کی حکومت بن گئی ہوتی, جو 20ویں معیشت ہمیں بتاتے ہیں جا کے, تو پھر کیا انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا؟ ستمبر میں جانا تھا, گھٹنوں کے بل چڑھ کے. پھر عمران خان نے قرض میں نہ, عمران خان کو چھوڑیں, ان کو چھوڑیں, مجھے ایک سوال کا جواب آپ یہاں پہ دیں. کیا پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتی؟ ان حالات میں تو نہیں چل سکتی, کیونکہ جیسے ہی آئی ایم ایف جاتی ہے یہ خون کی ہولی شروع کر دیتے ہیں معیشت کے ساتھ. یہ خون کی ہولی شروع کر دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صوبوں سے پیسے واپس لینے این ایف سی ایوارڈ میں, کہ مرکز جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے. کیوں بھوکا مر رہا ہے؟ کس نے آپ کو کہا تھا کہ اپنا سارا جو ریونیو ہے وہ آپ قسطوں میں دے دیں قرض پہ, کہ آپ قرض لیں قرض دینے کے لیے؟ کس نے ان کو کہا تھا؟ اس وقت بریک پہ پاؤں رکھتے نا, اس وقت کھاتے فائنینشیل رسپانسبلٹی, نہ کرتے یہ کام تو ان کے پاس ابھی یہ مالا مال ہوتے ہیں. انہوں نے دمادم مسکلندر کیا, چونکوں میں ڈال کے نوٹ بالے, انہوں نے مزے کیے, سب کچھ کیا. اب جب وقت آ گیا وہ دینے کے لیے تو کہتے ہیں جی ہم تو بڑے مسکین ہیں, بڑے بھوکے. اور بھائی آپ نے خود تباہ کیا, اور ابھی بھی باز نہیں آ رہے. یہ جو فیڈرل سیکرٹری حضرات ہیں آج بھی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دے رہے, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ 800-900 ارب روپیہ جو ہے ہر سال خسارہ آتا ہے پرائیویٹائزیشن نہ کرنے کے. 40 سال سے یہ ساری کمپنیاں جو ہیں, یہ تمام جماعتوں نے اوکے کیا کہ جی یہ پرائیویٹائز ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہوئی؟ وہ جو خسارہ جمع ہوتے 2.5-3 ٹریلین تو آپ کا صرف گیس کا ہے, اور 2.5-3 ٹریلین صرف واپڈا کا ہے. تو کیوں نہیں آپ نے پرائیویٹائز کیا؟ وہ ساری پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ تھی, صرف اس لیے کہ آپ بورڈ پہ بیٹھ کے مونچھوں کو دا دے کے تو نیا فون چاہیے. اس میں بھی ایک سوال ہے, ایک منٹ ہے, نہیں سوال نہیں نا, آپ جواب لے لیں ایک منٹ کے لیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ صوبوں کو تباہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا ایکسپینڈیچر تھا وہ انہوں نے قرض میں اتارنا ہے. وہ جو لوشے لیتے رہے اور آج بھی نام نہیں لے رہے ہیں. کدھر ہے روزویلٹ کی پرائیویٹائزیشن؟ کہاں ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن؟ کدھر ہے وہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن جو کان پک گئے سنتے سنتے ہمارے؟ کیا یہ جھوٹ اور فریب ہے؟ پاکستان کو ڈبویا تو انہوں نے ڈبویا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب میں پرائیویٹائزیشن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, نہیں آپ اس چیز کو چھوڑیں, میں آپ کو بتاؤں, میں نے 90s میں ورلڈ بینک کا ڈاکیومنٹ تھا بلو کلر کا, وہ شاید میرے پاس ابھی بھی ہوگا, جس میں پرائیویٹائزیشن کا پورا ایک ڈھانچہ جو تھا وہ طے کیا گیا تھا کہ یہ آپ نے کرنا ہے. وہ تو انہوں نے جو کرنا تھا وہ اس حساب سے کیا. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جو بھی دور حکومت ہوتا ہے, کیا اس ملک کی جو بنیادی معاشی پرابلمز ہیں ان کو کسی نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ آج بھی بھائی میرے, آج بھی اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ایم ایف کی نہیں بات مان رہے. آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے مطابق انہوں نے جو ساورن ویلتھ فنڈ ہے اس کو ایس او ایز کا جو گورننس کا نظام ہے اس کے اوپر لاگو کرنا تھا. ٹھیک ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی کہ وہ کمپنیاں جو انہوں نے ساورن ویلتھ فنڈ میں ڈالی ہوئی ہیں ان کے ٹکڑے کر کے باہر جو اپنے چہتے دوست ہیں مختلف ممالک میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا لبادہ اوڑھ کے کہ یہ جناب ہم ان کو تھما دیں گے, ہمیں $4 مل جائیں گے اور ہماری معیشت بڑی اچھی چلے گی, ہم آگے پھر اور تباہی اور گڑا کھوتے جائیں گے عوام کے لیے. آپ کو پتہ ہے یہ تیاری ہے ان کی. آپ کہہ رہے ہیں ایک منٹ کے لیے, اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب پرائیویٹائزیشن نہیں, اب ان کو اسٹریٹجک ڈکلیئر کرتے جائیں, اس لسٹ کو کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں کہ جی نہیں یہ بھی اسٹریٹجک ہے وہ بھی اسٹریٹجک ہے, یعنی اگر آپ کان ادھر سے پکڑ ادھر یہ بھی اسٹریٹجک ہے. جی اب آپ دیکھیں کس کس کو اسٹریٹجک کیا انہوں نے, جا کے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یار اس کا کیا, اوپر سے ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں, گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان بزنس. یہ سن سن کے کان پک گئے ہیں. عمل کیا کر رہے ہیں کہ ساروں کو اسٹریٹجک ڈکلیئر کر دیں. جی کس کو, بزنس کو, جو ادارہ بزنس ہے اس کو اسٹریٹجک ڈکلیئر کرتے جا رہے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہم یہ بات تو کرتے ہیں, یہ تنقید بھی کرتے ہیں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو آپ کی صورتحال ہے, چاہے وہ آپ کے را میٹیریل جس میں 2 بنیادی چیزیں ہیں, بجلی اور گیس, پیٹرولیم بھی اس میں شامل کر لیں, آپ نے جو یہ ایک ایوالو کیا ہوا ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے ایک سسٹم,
یہ تبدیل کیوں نہیں ہو پاتا؟ یہ آج کا نہیں ہے، چلے جائیں پیچھے 80 سے یہ سیاپا پڑا ہوا ہے جو میں دیکھتا آ رہا ہوں، اب تک وہ ختم نہیں ہوا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، میں نے بار بار آپ کے شو پہ بھی کہا ہے، مختلف شوز پہ کہا ہے، وہ دو چیزیں جو ہیں پاکستان کو اکیلے ڈبو سکتی ہیں۔ ایک آپ کا FBR، کیونکہ آپ کا بجٹی خسارہ نہیں وہ پورا کرتے، جب وہ نہیں پورا کرتے تو مہنگائی بھی آتی ہے، آپ قرض بھی لیتے ہیں، پاکستان کو دھکیلتے آپ وہاں لے گئے ہیں جہاں پر واپسی کا راستہ ہی مشکل ہے۔ دوسرا آپ کا پاور سیکٹر ہے، پاور سیکٹر میں جو چوری ہو رہی ہے 600 ارب کی، یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ 198 ارب جو ہے وہ کم کر لی ہے اس سال، جو فگر بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا رسپانس پتہ ہے کس کو آیا؟ نیپرا کا، دانیال عزیز کا نہیں، نیپرا کا۔ میں تو کہہ ہی رہا تھا، نیپرا نے کہا کہ یہ فگر غلط ہے، یہ ہم نہیں مان سکتے۔ تو اب یہ کہ جیسے لیبر فورس سروے نہ کروا کے بے روزگاری کے بارے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور مہنگائی کے بارے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اب آپ جو ہے پاور سیکٹر کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں اور کہہ دیں سب اچھا ہے۔ عوام تو مر گئی ہے، عوام تو بے روزگاری کے ہاتھ، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو گئی ہے، ایک ان کو ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں سیل کتنی ہے ڈپریشن کی گولیوں کی، وہ جا کے نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ گھر بیٹھ، ہر گھر میں لڑائی ہے مہنگائی کی اور بے روزگاری کی، ہر چولہے پہ لڑائی ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے اثاثے بیچ دیے ہیں بچوں کے اسکولوں کی فیس دینے کے لیے، جس کے گھر 2 موٹر سائیکل تھے اب 1 رہ گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کا اندازہ کیا ہے ان کا؟ اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو اتنی جو ہے نا معیشت جو یہ کر دی اور استحکام آ گیا اور فلانا آ گیا۔ بھائی ہمیں 3 سال سے سن رہے ہیں۔ مجھے ایک فلسفی سمجھائیں۔ فلسفی یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم بجلی کا بل دیکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر جو بجلی کی قیمت ہے وہ اب جس جگہ پہ ہے، ہاں پہلے کی سطح پہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم گیس کے بل دیکھتے ہیں تو آپ نے فکس چارجز لگا دیے ہیں، وہ 1000 روپے 2000 روپے، آپ گیس جلاؤ نہ جلاؤ وہ آپ فکس چارجز لے رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ تو نااہلی آپ کی ہے نا کہ آپ لائن لاسز نہیں کنٹرول کر پا رہے، چوری نہیں کنٹرول پا رہے، تو لوگوں کا کیا قصور ہے یا گناہ ہے؟ لوگوں کا کوئی گناہ نہیں، لوگوں کا کوئی گناہ نہیں، یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے، کوئی جواب دہ نہیں ہے یہاں پر کسی کو۔ آپ مہنگائی کا دیکھیں، جو آپ نے ایکٹ بدلا ہے یہ 2022 میں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ذمہ دار بنا دیا واحد ایک چیز کے لیے کہ آپ مہنگائی نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ بابا قائد اعظم سے پہلے کسی جو شاید مہنگائی نہیں کبھی دیکھی، اس سے بھی تجاوز کر گئی۔ کسی نے کوئی احتجاج کیا، کوئی کالی پٹیاں باندھی، کوئی باہر آ کے ہلا گلا کیا اسمبلی کے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس قانون کے تحت اکاؤنٹیبلٹی کا جو فنکشن ہے مہنگائی کا، اگر مہنگائی ہوتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کرنا مہنگائی کا پارلیمنٹ ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے ان کو سال میں 4 مرتبہ رپورٹ ارسال ہوتی ہے کہ ہماری کارکردگی دیکھیں۔ آپ نے کوئی بحث کا سنا؟ آپ نے فائنانس کمیٹی کا کوئی سنا کہ کس نے بلا کے سسپینڈ کیا ہے؟ کسی نے استعفیٰ مانگا اسٹیٹ بینک گورنر کا؟ یہ سارے بیچ میں نہا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب بیچ میں نہا رہے ہیں۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے۔ ویلکم بیک۔ اچھا یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں مایوسی بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں کچھ بہتری کے مستقبل کے حوالے سے امکانات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو یہ عرب ریاستوں کا پاکستان کے ساتھ دلچسپی کا عنصر بڑھا ہے، اس سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید جو سعودی عرب ہے اس سے آئل کی جو ہمیں سہولت حاصل تھی اس کا تسلسل آگے چلے۔ بہت 5-6 ارب ڈالر کا جو وہ LNG کا قطر کے ساتھ قضیہ چل رہا ہے، اس کی بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں بھی کوئی نظر ثانی کا راستہ جو ہے وہ نکل آئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری کے بھی آگے امکانات دکھائی دیتے ہیں؟ اگر روپے کی قدر مستحکم ہو جاتی ہے تو اس سے بھی مہنگائی پر کوئی اثر پھر پڑے گا اور اس کے پازیٹیو امپیکٹس آئیں گے؟ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دلچسپی آپ نے بتایا، لفظ استعمال کیا ہے سعودی عربیہ کی اور باقی گلف کنٹریز کی کیوں ہوئی ہے، اس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے پاکستان کا جو ابھی ایک کانفرنٹیشن ہوئی تھی 4 دن کی انڈیا کے ساتھ، اس کے ساتھ منسلک ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ایک دنیا میں پرچار تھا انڈیا کا کہ جی پتہ نہیں اتنی بڑی ڈیموکریسی اور کہاں سے کہاں چلے گی، اور یہ تو بس اب چاند سے ادھر رکیں گے ہی نہیں، اور یہ تو کمال ہو گئی، اور یہ چین کا مقابلہ فلانا۔ ظاہری بات ہے وہ ساروں کے اوپر ایک ریڈینس جاتی تھی۔ یہ جو ان کی اصلیت سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے ان کے اسکول بوائے کی طرح کان پکڑوائے ہیں اور بٹھا کے ان کو سزا دی ہے، وہ تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل تو یہ ہے،
ہم کدھر ان کے پیچھے جا رہے ہیں پھر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. دوسری بات جب انہوں نے روس سے تیل خریدنا شروع کیا اور ان سب کو جو ہے ان کا حصہ جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دیا, جبکہ ان کو پتا تھا کہ پوری دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے, تو اس پہ بات بھی ان کو غور کرنا پڑا کہ یار یہ تو انریلائبل ہے. پھر جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ انڈینز جو ہیں ایران میں اور مختلف ممالک میں اسرائیل کے لیے اسپائنگ کر رہے ہیں, قطر میں بھی, تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ ہم کس لیے ان کو پال رہے ہیں, یہ مطلب یہ پھر ہماری فوج کیا چلائیں گے اور کس طرح سے ہمارا دفاع یا ہماری اکانومی کس طرف سے ہم, یعنی انڈیا ایک بری طرح ایکسپوز ہو گیا جو ایک کاؤنٹر ویٹ بننے کی خواہش میں تھا کہ پاکستان ہائیفنیٹ ہو گیا افغانستان کے, یہ تو بالکل ہی ردی کی ٹوکری میں ہے جی, یہ انڈو پیک سے آف پیک بن گیا اور انڈیا تو شائننگ ہے اور یہ پتہ نہیں کدھر کو جا رہا ہے. وہ جب سارا جھٹکا ہے, زلزلہ آیا دنیا میں اور انہوں نے دیکھا کہ اصلیت کیا ہے, تو وہ پھر ایک دم سے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ بھی ہے. اور یہ چیز پہلے بھی تھوڑی رفتار سے چل رہی تھی جب رحیل شریف صاحب وہاں گئے ایک اسلامک فوج کا سربراہ بننے کے لیے, اور اس سے پہلے بھی پاکستان کی بڑی لمبی تاریخ ہے, ہمارے دستے وہاں پر ہیں, نیوی کے, ایئر فورس کے, آرمی کے, آرمڈ کور کے, سب ہیں, سے لے کر اس سے پہلے کے 50 سے ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ جو اویکننگ ہے اس کا ڈائریکٹر اس کے ساتھ تعلق ہے, یہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور یہ جارہ داری جو بنائی ہوئی ہے اسرائیل نے اپنے پورے خطے میں کہ جس وقت چاہے جدھر چاہے جا کے اپنا جس کو مرضی وہ سزا دینی شروع ہو جائے اور باقی دنیا بیٹھ کے ہکا بکا دیکھتی رہتی ہے اور صرف منہ سے بولتی ہے کہ خراب ہے. تو لوگوں نے پھر اپنا بندوبست کیا. اس کے زمرے میں پاکستان کو کیا ملے گا؟ ہم پہلے یہ جو ضیاء الحق صاحب تھے جب یہ افغانستان کی پہلے جنگ میں چل رہی تھی تو اس وقت ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا پیکیج امریکہ نے دیا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ مونگ پھلیاں اپنے پاس رکھیں, دس از پینٹس, اگر آپ کو یاد ہو, ٹھیک ہے نا جی. تو اب واللہ عالم کہ ہمیں مونگ پھلیاں ملنی ہیں یا رسگلے ملنے ہیں, یہ تو دیکھیں گے جب ٹائم آئے گا. لیکن یہ بات آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ٹریڈ میں اضافہ ہو سکتا ہے, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں, ایک جو یہ سب پیسے میں کنورٹ ہو جاتی ہے نا. تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں جو اس کی مالی نمبر ہے وہ اٹ ریمینس ٹو بی سین کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جو ایک بڑی خواہش تھی پاکستان کی اس سے پہلے, یعنی SIFC کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو اور یہ سعودی اور گلف سٹیٹس جو ہے اس میں کلیدی کردار ادا کریں, وہ اس طرح سے بروئے کار نہیں آ سکا ابھی تک کم از کم. تو کیا اس ذریعے سے آئیں گے یہ مائنز اینڈ منرلز میں, یا پھر ریفائنری کا ہم سنتے تھے کہ سعودی عربیہ نے ریفائنری بنانی ہے, پھر وہ رہ گئی بیچ میں سے, بات ہی گول ہو گئی. پھر وہ MOUs ہمیں بیچنے شروع ہو گئے کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے 2-4 درجن لیکن وہ اس وقت وہ انڈیا کی طرف رجحان ہو گیا, انویسٹمنٹس ادھر بہت زیادہ ہو گئیں. اب یہ جو دھچکا لگا ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہے اس کے اوپر وہ نئے ایکزوبرنس کے ساتھ سرفس ہوئے ہیں اور بات آگے بڑھ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو معیشت ہے اس میں ایک سالڈ, جو ہم پہلے کاغذی سلسلے لے کر چلتے تھے, اب اس میں ایک سالڈ تبدیلی آئے گی؟ آئی تھنک اٹ ریئلی ڈپینڈز. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک تو معاہدہ بھی سامنے نہیں آیا ہے اور اس میں اگر کتنا کس کے اوپر کیا بوجھ پڑنا ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں وہ تو معاہدے کے آنے سے ہی پتہ چلے گا. لیکن آئی تھنک اٹس لٹل ارلی کہ اس کو جج کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ باقی ممالک جو ہے انہوں نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور ایران نے جتنا مرضی ان کے ساتھ طے کر لیا ہے, یعنی انہوں نے نیوکلیر ڈیل بھی سائن کر لی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں بناتے, آپ آ کے چیک کر لیں, IAEA ہے ہمارا سارا کچھ, وہ بھی آ کے انہوں نے کینسل کر دی ٹرمپ نے, اور اسرائیل نے بمباری کر دی, اور پھر امریکہ نے بھی بمباری کر دی. سو ان کا یہ ہے کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ نے مطلب نیوکلیر ہونا ہے نہیں ہونا. جس دن ان کی آنکھ میں تھوڑی سی میل آ گئی تو انہوں نے آگے کر دی. قطر کون سا بم بنا رہا تھا, عراق میں کون سے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے. تو یہ سیکھ رہا ہے مڈل ایسٹ سارا کہ جی اس سے کوئی حل نہیں ہے, ہم نے اپنی دفاع خود کرنا ہے اور راستہ نکالنا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ہمارے لیے اب یہ جب میں سیلاب کی بات کرتا ہوں تو اس میں کپاس کی فصل کو بھی ایک بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے. اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 6 سے 7 ملین بیلز جو ہیں ہمیں درآمد کرنا پڑیں گی. پاکستان کی برآمدات کا میجر انحصار تو اسی پر ہے. ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ 2 راستے ہیں ڈالرز لانے کے, ایک ترسیلات زر, دوسری برآمدات. ترسیلات زر تو چلیں ادھر مہنگائی ہوتی ہے, ادھر سے وہ پیسے زیادہ کر دیتے ہیں. برآمدات کا کیا کیا جائے؟ نہ بجلی کا کچھ ہو رہا ہے, نہ گیس کا کچھ ہو رہا ہے, اوپر سے سیلاب آ گیا ہے, کاٹن کی پرائس بھی بڑھ جائے گی, کمپیٹیبلٹی باہر کیسے؟ اس کا حل یہ ہے جی کہ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں
اور وہ تبھی بڑھ سکتے ہیں جب آپ ڈائیورسفیکیشن کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا جو بینکاری نظام ہے وہ جو قرضہ جات دے رہا ہے وہ کنزیومر آئٹمس کے لیے نہ دیں جس کے وہ سارے مالک بھی ہیں, یعنی جو بینکوں کے مالک ہیں وہی کنزیومر آئٹمس کے مالک ہیں. تو وہ چاہتے ہیں یہ سارا جو ملائی ہم نے اتارنی ادھر سے ہم اپنے آپ کو ہی لون دیتے جائیں اور وہ اندر ہی سرکل ہوتی رہے. تو جب تک سے یہ ایکسپورٹ بیسڈ نہیں کریں گے, ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی ٹویوٹا موٹر کمپنی نے کہا کہ ہم نے 14 گاڑیاں بھیجی ہیں جی افریقہ, تو ہم نے بڑا کمال کیا 40 سال کے بعد جو ڈیلیشن پالیسی ہے. تو دوسرے ملک ہیں جیسے کوریا ہے, یہ چائنا ہے, انہوں نے پوری دنیا میں آگ لگا دی آٹوموٹیو سیکٹر میں صرف 10-12-20 سال میں. تو یہ 40 سال سے لگے ہوئے ڈیلیشن, مطلب کھائی جا رہے ہیں, پیسے سارے دبئی, سنگاپور, سوئٹزرلینڈ میں بھیج رہے ہیں, ان کو خود نہیں پتا کتنے پیسے باہر پڑے ہوئے. نہیں, آپ کو پتہ ہے یا کسی کو پتہ ہے کہ کوئی ایک ڈیلیشن پروگرام بنا تھا؟ جی یہ سب پتہ ہے جی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بیڈلی مس ہینڈل ہوا وہ, کیونکہ ہماری 20 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہماری بیوروکریسی اتنی بھوکی ہے بیچاری کہ وہ ہر بات پہ جو ہے نا مان جاتی ہے, کیونکہ کمزوریاں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ. میں دوسری بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہرحال پوائنٹ از کہ the point that's important to make is کہ ہماری کبھی بھی گاڑیوں میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہونی. ہماری کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے ہم بگیسٹ اریگیٹڈ ٹریکٹ آف لینڈ ان دا ورلڈ ہے. وہ ایگریکلچر پروڈکٹس یا ان کی پروسیسنگ یا ان کی ویلیو ایڈیشن یا ان کی ڈائریکٹ ایکسپورٹ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پاکستان کی انویسٹمنٹ اگر آپ دیکھیں, یعنی جو بینک کاری نظام قرضے دیتا ہے, اگر آپ اس کا حصہ نکال کے دیکھنا چاہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو پھر وہ کیسے بڑے پھولے گا؟ تو ذمہ داری لینی پڑنی ہے بینکوں کو اور حکومت کو, وہ وسائل فراہم کرنے پڑنے ہیں جس کے ہماری جو فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہے وہ ان طرف جائے جس میں ایکسپورٹس کی ڈائیورسفیکیشن اور انکریز ہو سکے. وہ جب شروع ہو جائے گی تو پاکستان کے پاس زر مبادلہ اتنا آ جائے گا کہ یہ امپورٹس جو ہیں آپ کو معمولی لگیں گی. نہیں, لیکن یہ فرمائے گا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نیدرلینڈز ایک ملک ہے, ٹھیک ہے جی, نیدرلینڈز شاید آپ اس پہ انگوٹھا رکھیں وہ نظر ہی نہیں آتا نقشے پہ, وہ شاید فیصل آباد سے چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, فیصل آباد ڈویژن نہیں, فیصل آباد ڈسٹرکٹ کی بات ہے, ٹھیک ہے. ان کی جو ایکسپورٹ ہے اس وقت $100 بلین ہے ایگریکلچر کی, 100 بلین. وہاں زمین نہیں ہے, انہوں نے سمندر روکا ہے تاکہ وہ نمک نہ تباہ کرے, اور انہوں نے ایک پتھریلی زمین کے اوپر ایک ایسا نظام بنایا ہے اپنا پانی نکالنے کا اور ایگریکلچر اگانے کا. وہاں 100 بلین کے ایکسپورٹ ہے, اور ہمارے کیا ہیں ٹھوٹ. نہیں وہ تو ہے, ہم تو امپورٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر بڑے ذمہ دار ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں, اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں, وزیر بھی بن جاتے ہیں, ابھی بھی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان جس کی اکانومی جو ہے ایگریگیرین ہونی چاہیے, بھائی جان پلان کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہے اس وقت 5 پلان رائے جائیں اس وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک IMF کا پلان چل رہا ہے 3 سال کا, ایک ورلڈ بینک کا 10 سالہ پلان ہے, ایک 5 سالہ اڑان پلان ہے, ٹھیک ہے جی, ایک پرائم منسٹر اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے وہ 3 سالہ ہے, پھر اس کے اوپر ایک SIFC کا پلان ہے. 5 ہو گئے. ان 5 پلانوں میں ویریبل سارے ایک ہی ہیں, یعنی گروتھ ریٹ ہے, ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے, مطلب انفلیشن ہے, یہ سارے ایک ہی, ان میں کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے سے ملتا ہی کوئی نہیں ہے. سارے امپلیمنٹیشن یعنی IMF کا منسٹری آف فائنانس کر رہی ہے, اڑان پلان کا پلاننگ کا نٹو بنایا ہوا ہے, نٹو نیا ہوگا جی, نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن یونٹ, ٹھیک ہے جی. ایک پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ ہے, وہ پرائم منسٹر کا اکنامک ایجنڈا دیکھ رہا ہے. اس کے بعد EAD جو ہے وہ ورلڈ بینک کا دیکھ رہا ہے. تو بس ٹھیک ہے, لگے رہے یار, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو بیچارہ ہمارا وزیر اعظم ہے, یہ اس بات پہ بھی 2 ٹاسک فورسیں بنا دے گا کہ یہ بتا دیں کہ ان 5 پلان میں سے کون سا ہونا چاہیے. پہلے بھی 4 پلان بنا کے, 4 ٹاسک فورسیں بنا کے, 2 کمیٹیاں, ایک سب کمیٹی, 2 سب کمیٹی, ورکنگ گروپ بنا دیجیے. وہ نام نکالتا جاتا ہے, فیصلہ نہیں کرنا. بس نہیں, سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ ان سے ہونا ہی کچھ نہیں ہے. یہاں ایک نئی جماعت آئے گی جو پڑھی لکھی ہوگی, جو کرپٹ نہیں ہوگی, جو پاکستان کی اصل درد رکھتی ہے, اپنے کاروبار کے بارے میں 24 گھنٹے فکر مند نہیں ہوگی, اور وہ پاکستان کو ایک راہ راست پہ لگا سکتی ہے. وہ پاکستان سے آئے گی, اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا جی بالکل. اور یہ مہنگائی اور بے روزگاری دیکھیں, میری بات صاف سن لیں, روٹی کپڑا مکان جب سے میں شاید پیدا ہوا تھا نا, میں سنتا آ رہا ہوں, کبھی ملا ہے؟ خود کما کے کھانی ہے نا, خود کما کے کھانی ہے نا. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. جنہوں نے ووٹ کو عزت دینی انہوں نے ہی چوری کر لی ساری. یعنی چور نہ رلی ہے جڑی شاید تم سمجھ گئے پنجابی دا محاورہ. سو کہنے کا مقصد یہ, ریاست مدینہ آپ کو پتہ ہے جو منشور ہے PTI کا ابھی یہ والے الیکشن کے لیے,
یہ جو 2024 کو ہوا ہے فروری کی 8 تاریخ کو، اس منشور میں آپ اٹھا کے بتا دیں مجھے، اس میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے ریاست مدینہ کا، لفظ تک نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ریاست مدینہ بنانا ہے، وہ بھائی آپ کو آغاز وہاں سے لینا چاہیے تھا کہ اسلامک ٹچ دیں۔ یہ بیوقوف بنانے کے چکروں میں ہے۔ نہیں مجھے ایک منٹ ٹھہر جائیں، جو ہمارے دلوں میں اور دماغ میں جو جمع محبت ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی مطلب ساری زندگی کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے، اس کو مطلب پتنگڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، یعنی وہاں کھانا ہی خالی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، بالکل کوئی پلان نہیں ہے۔ یہ مجھے بتا دیں کہ اگلے 5 سال میں بے روزگاری کیسے ختم کرنی ہے، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے اڑان پلان کو 3 سال ہو گئے ہیں، یہ 2 سال پہلے بنا تھا۔ کہاں ہیں وہ سارے فگر؟ ابھی آپ ورلڈ بینک کا یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس اب وقت تھوڑا رہ گیا، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو نئی پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے یہ کون بنا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ بنا رہے ہیں جو پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، جو شاید 3 دفعہ MNA بنے ہیں، 3 دفعہ وزیر بنے ہیں پورے پاکستان میں۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یار یہ کورس کریکشن ہم کیسے کریں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کس کی؟ شائخہ خان عباسی کی بات؟ نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، اور بہت سارے ہیں۔ اچھا، ہاں بالکل۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طریقے سے پارٹی بنا پائیں گے اور کامیاب ہو پائیں گے؟ میرے خیال میں پاکستان کو سمجھ جانا چاہیے، یہ جو بتی آن کر کے یہ فون ڈالنے والا جو بھوت سوار ہے، یہ اتر جائے گا بہت جلدی۔ 6 مہینے کے لیے ان کو حکومت دے لیں، آپ کو سمجھ آ جائے یہ ملک کیا بزدار نے چلانا ہے، یہ محمود صاحب نے چلانا ہے، یہ پیرنی نے چلانا ہے؟ کیا میرا مطلب ہے کدھر بھائی 100 مرغیاں زندہ جلا کے چھت پہ بیٹھ دیں، بنائیں اتر رہی ہیں۔ او یار خدا کا واسطہ ہے یار، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سینئر سیاستدان دانیال عزیز، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔